انسان پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ سب کے سب، تو علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا حکم دے کر گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا۔ اگر صرف گناہ گاروں کو توبہ کا حکم دیا جاتا تو وہ نمایاں ہو جاتا، اس لیے یہاں نیکوکاروں کو بھی اور گناہ گاروں کو بھی دونوں کو کہا گیا کہ وہ توبہ کریں۔ نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے، گناہ گار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گناہ سمندر کی جھانک سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں زیادہ ہیں۔ کہا کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں؟ کہا کہ ہاں زیادہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے حضور جو توبہ کرتا ہے اللہ اس شخص کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک جوان نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں کچھ سفید بال دیکھے تو رونے لگا۔ یہ جو داڑھی میں سفید بال آتے ہیں نا، یہ موت کی نشانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ملازم رکھا، اس سے کہا کہ تو نے آنا ہے، کنڈی کھڑکانا ہے اور کہنا ہے کہ موت کو نہیں بھولنا۔ آپ اسے ماہانہ معاوضہ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آیا تو آپ نے اسے منع کر دیا، کہا کہ میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا ہے، اب یہی چین نہیں لینے دیتا۔ تو اس جوان نے جب اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھا تو رونے لگا اور کہا کہ مالک، میں نے 20 سال تک تیری نافرمانی کی، گناہ کیے، اور کہتا ہے کہ مالک اگر میں واپس آ جاؤں، اگر میں پلٹ آؤں تو کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ تیرا رب بڑا رحیم ہے، اللہ نے اس کے ماضی کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ یاد رکھیں کہ گناہ ایک تاریخی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود غزنوی اور ایاز کا نام تو سب نے ہی سنا ہے۔ ایاز ٹوٹ کر بادشاہ کو چاہتا تھا، اب دیگر وزراء اس سے حسد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس میں کیا کمال ہے، یا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ بادشاہ اس کو اس قدر عزت سے نوازتا ہے۔ تو بادشاہ نے جب ان وزیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں بلایا۔ دربار میں ایک تالاب تھا اور بادشاہ نے ایک مٹھی بھر کر موتی اس تالاب میں پھینک دیے اور ہر ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کر لاؤ، مگر خیال رکھنا کہ تمہارا بدن اور تمہارا لباس نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تالاب میں جائیں گے تو بدن تو بھیگے گا، یہ تو لازمی ہوگا۔ پھر اسی طرح دوسرا وزیر آیا، اس نے بھی یہی کہا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے بھی حجت کی۔ پھر ایاز آیا، ایاز کو کہا گیا کہ تم نے موتی لانے ہیں، مگر خیال رکھنا کہ تمہارا بدن اور تمہارا لباس نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو ایاز نے فوراً چھلانگ لگا دی اور موتی نکال لایا۔ جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے رس رہا تھا اور بادشاہ کے سامنے اس نے وہ موتی پیش کر دیے۔ تو بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا کہ ایاز، میں نے کہا تھا نا کہ تمہارا بدن نہیں بھیگنا چاہیے اور تمہارا لباس بھی نہیں۔ تو ایاز بڑی خوبصورتی سے عرض کرنے لگا، کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے 2 حکم تھے، ایک یہ کہ موتی نکال لاؤں اور دوسرا حکم یہ کہ لباس نہیں بھیگے۔ تو ایک حکم تو میں نے پورا کر دیا، دوسرے کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تو یہی حال انسان کا بھی ہے۔ انسان کے ساتھ بھی خواہشات ہیں، انسان کے ساتھ بھی
شیطان ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اب گناہ سے بھی بچنا ہے اور نیکی بھی کرنی ہے، اور شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ شیطان انسان کو ہر غلط کام کے لیے بہکاتا ہے، اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے کہ گناہ سے بھی بچنا ہے۔ اب کیا کریں؟ تو انسان سے جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرے۔ اللہ کے حضور توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کو جوانی کی عبادت اور جوانی کی توبہ بڑی پسند ہے۔ تو آج وقت ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج توبہ کر لیں، کیونکہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش اندام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ اور یاد رکھیں کہ شیطان بھی اسی کو بہکاتا ہے جو اللہ کے نزدیک ہو، کیونکہ چور بھی وہیں چوری کرتا ہے جو شخص بہت امیر ہو۔ اور کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ شیطان نے تجھے ہی کیوں چنا گناہ کے لیے، تجھ میں کوئی تو بات ہوگی نا ایمان والی۔